अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुन नजम की आयात नंबर 19 ता 30 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रअय्तुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनातस सालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन दीज़ा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व मा तहवल अनफुसु वलक़द जाअहुम मिर रब्बिहिमुल हुदा अम लिल इंसानी मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बादि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशा अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यर्दा इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति लयुसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उन्सा वमा लहुम बिही मिन इल्म इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक्की शैया फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना व लम युरिद इल्लल हयातद दुनिया ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबिलिही व हुवा अअलमु बिमन इहतदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। तो क्या तुमने देखा लात और उज़्ज़ा और उस तीसरी मन्नात को? क्या तुमको बेटा और उसको बेटी
جب تو یہ سخت گھونڈی تقسیم ہے، وہ تو نہیں مگر کچھ نام کے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی۔ کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور کتنی ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کا کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے، جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں۔ اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا۔ اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک ان کے علم کی پہنچ۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: آنکھ نے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور رویت و معرفت میں شک و تردد نے راہ نہ پائی۔ اب یہ بات کہ کیا دیکھا، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، لیکن مذہب صحیح یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کس طرح تھا، چشم سر سے تھا یا چشم دل سے، اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کو اپنے قلب مبارک سے دو بار دیکھا۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک اور حسن و اکرمہ کا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے خلق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا صلوات اللہ تعالیٰ علیہم۔ کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا، ترمذی میں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیدار کا انکار کیا اور آیت کو حضرت جبرائیل کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ اور سند میں لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نفی میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثبات میں، اور مثبت ہی مقدم ہوتا ہے کیونکہ نافی کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اور مثبت اثبات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا۔ تو علم مثبت کے پاس ہے۔ علاوہ بری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام حضور سے نقل نہیں کیا بلکہ آیت سے اپنے استنباط پر اعتماد فرمایا۔ یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے ہے، اور آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، نہ رویت کی۔ مسئلہ صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بحر الامت ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں، حضور نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ یہ مشرکین کو خطاب ہے جو شب معراج کے واقعات کا انکار کرتے اور اس میں جھگڑتے تھے، کیونکہ تخفیف کی درخواستوں کے لیے چند بار عروج و نزول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے 2 مرتبہ دیکھا، اور انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نے رب عز و جل کو آنکھ سے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کی اصل جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، اور بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا۔ ملائکہ اور ارواح شہداء و اتقیاء اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی ملائکہ اور انوار۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقل حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، داہنے بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھیں پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عجائب ملک و ملکوت کا ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام معلومات غیبیہ ملکوتیہ پر محیط ہو گیا، جیسا کہ حدیث اختصام ملائکہ میں وارد ہے، اور دوسری اور احادیث میں آیا ہے روح البیان میں۔ لات و عزا اور منات بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو دیکھا، یعنی کہ بنظر تحقیق و انصاف اگر اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ محض بے قدرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر برحق کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر ظلم عظیم اور خلاف عقل و دانش ہے۔ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ تاریک ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہو کہ جو چیز بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل بے جا اور غلط طور پر رکھ لیا ہے، نہ یہ حقیقت میں الہ ہے نہ معبود۔ یعنی ان کا بتوں کو پوجنا عقل و علم و تعلیم الہی کے خلاف اتباع نفس و ہوا اور وہم پرستی کی بنا پر ہے۔ یعنی کتاب الہی اور خدا کے رسول جنہوں نے صراحت کے ساتھ بار بار بتایا کہ بت معبود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ یعنی کافر جو بتوں کے ساتھ جھوٹی امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں باطل ہیں۔ جسے جو چاہے دے اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو راضی رکھنا کام آئے گا۔ یعنی ملائکہ باوجود بارگاہ الہی میں قرب و منزلت رکھتے ہیں، بعد ازاں صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ یعنی مومن موحد کے لیے تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا نہایت باطل ہے کہ نہ انہیں بارگاہ حق میں قرب حاصل ہے نہ کفار شفاعت کے اہل، یعنی کفار منکرین باس۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام سے آگاہ کریں، ان کو تلقین کریں، تبلیغ کریں یہ پروگرام دیکھنے کی اور اس کو آگے شیئر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔